نفاست سے سجے کمرے کی ہر ایک شے اس کے اوتاب کا نشانہ بن کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ ان قیمتی اور انمول چیزوں میں کانچ سے بنی کئی اشیاء ٹوٹنے کے دوران اس کے نازک ہاتھوں میں کھپ گئی تھیں، مگر اسے تو جیسے غصے کے علاوہ ہر جذبہ بھول گیا تھا۔ لگ بھگ پورا کمرہ اجاڑنے کے بعد جب وہ چند ایک سالم بچی اشیاء کو ٹھکانے لگانے والی تھی تب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آہٹ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ نووارد کی آمد جان چکی تھی۔ اس کے ہاتھ خود بخود تھم گئے۔ انکل لیو! دروازے کے فریم میں وہ جانا پہچانا مشفق چہرہ دیکھ کر غصے کی جگہ ڈھیر سارے آنسوؤں نے لے لی تھی۔ لیو ولیریس اس کے ہاتھوں سے نکلتے خون کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ اوہ بیلا، یہ تم نے خود کو کیا کر لیا ہے؟ وہ فکر مندی سے اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے گویا تھا۔ یہ سب میں نے نہیں، اس نے کیا ہے۔ میری ایگو، میرا دل سب زخمی کر دیا اس نے، زخمی کر دیا۔ وہ زاروں قطار روتی ہوئی لیو کے سینے پہ سر رکھے ایک ننھی بچی کی طرح اس سے لورنزو کی شکایت کر رہی تھی۔ کس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے کیسے اور کیوں جیسے سوال نہیں کیے۔ یہ نہیں پوچھا کہ خود اس کی بیلا نے کیا غلطی کی تھی، جس کا جواب اسے یوں ملا۔ اس نے بس وہ وجہ دریافت کی جو اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا، وہ اس کا نام، اور وہ ایک دم رک گئی۔ اگر اس کا نام جاننے کے بعد لیو نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا تو؟ اس نے لیو کے سخت ہوتے چہرے کو دیکھا۔ یقیناً وہ اس شخص کی جان لینے سے کم پہ تو راضی ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں بولو ایزابیلا، کون ہے وہ؟ اسے یوں خاموش پڑتے دیکھ کر لیو نے پھر پوچھا۔ وہ میرے ہائی اسکول میں پڑھتا ہے، مارک۔ اس نے اور اس کی گینگ نے مجھے سب کے سامنے بلی کیا۔ اب وہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یقیناً اگر وہ نام بھی بتاتی تو تب بھی لیو کہیں اور سے پتہ کروا لیتا اور کوئی شدید قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اس لیے تمام تر غصے اور جذباتیت کے بعد بھی ایزابیلا نے کلمندی دکھائی اور لورنزو کے بجائے اس لڑکے کا نام لیا جس نے اس دن اکس کو پیٹا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں اس سے ڈیل کر لوں گا۔ تم میرے ساتھ چلو، فی الحال ہم تمہارے ہاتھوں کی بینڈیج کرتے ہیں۔ چلو شاباش۔ وہ اسے پچکارتا ہوا ساتھ لگائے کمرے سے باہر لے گیا۔ ایزابیلا نے شکر کا سانس لیا کہ لورنزو کے بارے میں لیو کو پتہ نہیں چلا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت نہ امیر دیکھتی ہے نہ غریب، نہ سیاہ دیکھتی ہے اور نہ ہی سفید، نہ تو انا دیکھتی ہے اور نہ غرور۔ محبت بس محبوب کو دیکھتی ہے، ایک ایسے شخص کو جو اس کی نظروں میں دنیا کا سب سے پرفیکٹ انسان ہوتا ہے اور جسے ایک انچ بھی تکلیف دینے پر دل آمادہ نہیں ہوتا، پھر چاہے اس نے خود کتنا ہی برا کر رکھا ہو۔ محب کے ساتھ کل کے پاگل پن کے بعد ایزابیلا کو اب دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کو دکھانا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ لیو بذات خود اپنی بھتیجی کو ساتھ لیے اپنے ڈاکٹر کم دوست کے دیے گئے ریفرنس کی بدولت اس دماغی امراض کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے چلا آیا تھا۔ کیا آپ کی فیملی میں کوئی کیس ہسٹری ہے اس طرح کی؟ ڈپریشن یا کسی اور طرح کا دماغی خلل؟ ڈاکٹر لیو کی شخصیت کے زیر اثر بہت محتاط الفاظ میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں ڈاکٹر۔ ایزابیلا کے سب سے قریبی شخص جسے ایسا مرض تھا وہ خود بیلا کا باپ اور میرا بڑا بھائی تھا۔ یہ بتاتے ہوئے لیو کی آواز میں تکلیف ابھری تھی۔ سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایزابیلا سے اکیلے میں بات کرنا چاہوں گا، سینئر ڈاکٹر نے اپنے سامنے بیٹھے لیو سے کہا۔ ضرور۔ وہ یہ کہہ کر اسے لانے کو خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بیلا میری شہزادی۔ کوریڈور میں جولیا کے ساتھ بیٹھی ایزابیلا کو اس نے شفقت سے مخاطب کیا۔ آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ انکل لیو، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ جلدی سے اٹھ کر لیو کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا میرے بچے، سب ٹھیک ہے، بس ڈاکٹر انکل تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اسے ساتھ لگائے ہوئے وہ واپس ڈاکٹر کے کیبن میں آ گیا تھا۔ پیچھے پیچھے جولیا بھی اندر داخل ہو گئی۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے گھر جانا ہے۔ ایزابیلا کی سبز پتلیاں خوفزدہ سی کیبن کا طواف کر رہی تھیں۔ ڈرو مت بیٹا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، لیو نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے ڈاکٹر کے مقابل میں موجود کرسی پر لا بٹھایا۔ خود وہ پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا جب ایزابیلا جھٹ اس کے بازو سے چپک گئی۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں پلیز، ورنہ وہ بچی مجھے پھر سے تنگ کرنے آ جائے گی، وہ سہمی ہوئی سی کہہ رہی تھی۔ لیو نے ڈاکٹر سے نظروں کا تبادلہ کیا، جس پر ڈاکٹر نے سر ہلا کر اسے ایزابیلا کے ساتھ رکنے کی اجازت دے دی۔ کون سی بچی ایزابیلا؟ کیا کہتی ہے وہ آپ سے؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا۔ لیو ایزابیلا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، لیکن ایزابیلا اسے چھوڑنے کو تب بھی راضی نہیں تھی۔ وہ اس کے بازو سے اب بھی چمٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر انکل پوچھ رہے ہیں بیٹا، کون آپ کو تنگ کرتا ہے؟ لیو نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پچکارا۔ وہ ایک بچی، خون، بہت سارا خون۔ وہ ہر وقت کہتی ہے کہ آدھے ادھورے جملے کہتی، وہ پھر رو دی تھی۔ کیا کہتی ہے وہ؟ لیو نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کہتی ہے وہ خون میں نے بہایا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اور شدت سے رو دی تھی۔ جولیا اپنی جگہ چور سی بنی ہوئی اپنے ہاتھ باہم مضبوطی سے جوڑے خود پر طاری کپکپی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ اور بھی کچھ کہتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے ایزابیلا؟ ڈاکٹر نے ایک بار پھر دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا بولنے کا انداز ایسا تھا کہ ایزابیلا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات کا جواب دینے پر آمادہ ہو رہی تھی۔ ہاں وہ ہوتا ہے۔
یہ کہتے ہوئے لیو پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی تھی، خوف کے باعث۔ وہ کون ہے ایزابیلا؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ ڈاکٹر نے پھر سابقہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ لارنس ہے۔ وہ نام جو ہی اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوا تھا، لیو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ لارنس؟ کیا یہ؟ بس ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی رہے گا۔ بیلا پر اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیو نے ہاتھ اٹھا کر ڈاکٹر کو خاموش کروا دیا اور خود ایزابیلا کو ساتھ لگائے اٹھا۔ ڈاکٹر ان کے یوں اچانک اٹھ کر چلے جانے پر حیران رہ گیا۔ آخر ایسا کیا تھا اس ایک نام میں جس نے لیونارڈو ولیرس جیسے شخص کو یوں حواس باختہ کر دیا تھا؟ لعنت ہو تم سب پر، ایک بندے، صرف ایک اکیلے بندے کو بھی قابو نہیں کر سکے تم لوگ۔ لعنت ہو، نکل جاؤ اب ہماری نظروں کے سامنے سے، ورنہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ہاتھوں سے۔ اپنے سامنے زخمی حالت میں کھڑے ان 3 آدمیوں پر وہ بری طرح گرج رہے تھے۔ آپ چاہیں تو ہمیں گولی مار دیں، اس ناکامی کی شرمندگی لے کر جینا ایسے ہی ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ وہ تینوں رافیل کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے کہہ رہے تھے۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے ہمارا، مگر تم میں سے ہر ایک کی پرورش ہم نے اپنے بچوں کے طور پر کی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ رافیل اپنے طیش کو کنٹرول کرنے کے لیے ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ تینوں ان کی بات پر مزید شرمسار ہوتے ہوئے سر جھکائے وہاں سے چلے گئے۔ آپ بیٹھ جائیں، بیمار ہو جائیں گے اس طرح تو، رچی نے ہمت کر کے انہیں ٹوکا۔ رافیل نے جواباً رک کر تھکی تھکی سی سانس بحال کی اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ کاش ہمارے بیٹے کو بھی ہماری اتنی ہی فکر ہوتی، لیکن نہیں، وہ تو اب نہ جانے کن چیزوں میں پڑھ کر خود کو خطرے میں ڈال رہا ہوگا۔ سوچ سوچ کر ہمارا ذہنی توازن تباہ ہوئے جا رہا ہے، وہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ آپ کی فکر بجا ہے، انہیں اس طرح اکیلے ہی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ آخر کو لیونارڈو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے کم ہانک کر کوئی قدم اٹھانا محض ہمارے لیے بربادی لا سکتا ہے۔ اندر کی کڑواہٹ چھپاتے ہوئے رچی نے نارمل انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ عکس کے لیے اس کی ناپسندیدگی سے رافیل تک بھی بے خبر تھے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، اسی لیے تو ہم بھی اسے روکنا چاہتے تھے۔ اب دیکھو اس کے پیر باندھے تو کیسے وہ پر لگا کر اڑ گیا۔ رافیل کے لہجے میں بیٹے کے لیے مان بھی تھا اور تعصب بھی۔ رچی نے ان کے اس انداز پر پہلو بدلا۔ تو اب آپ کا کیا حکم ہے؟ کنکھیوں سے ان کے چہرے پر چھائے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ رافیل نے سر آہ بھری۔ کیا کر سکتے ہیں رچی؟ بیٹا اپنا ہے، کوئی بھی حکم اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تھکے تھکے سے انداز میں وہ کہہ رہے تھے اور رچی ان کی بات سن کر کڑوے گھونٹ پیتا خاموش ہو گیا تھا۔ تمہیں آج کون سی ہوا یہاں کھینچ لائی فریڈرک؟ کیا تم بھی یہاں یہ پیشکش لے کر آئے ہو کہ میں اس بار کے الیکشن جتوانے کے لیے لیو کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اندریاس نے ناگواری سے اپنے سامنے بیٹھے فریڈرک سے استفسار کیا۔ اس سے قطع نظر فریڈرک کی توجہ لفظ بھی نے کھینچی۔ کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی آیا تھا تمہارے پاس؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، غالباً لیو کا داماد وکی، لیکن میں نے اس کی پیشکش رد کر دی۔ مجھے لیو جیسے عہد شکن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ اندریاس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ فریڈرک ایک بار پھر اسے لیو کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے پہلے ہی واضح الفاظ میں انکار کر دیا۔ تم ٹھیک سمجھے، میں بھی یہاں اسی مقصد سے آیا ہوں، لیکن وکی کے برعکس، میں جو پیشکش کرنے آیا ہوں اس میں تمہارے لیے بھی کافی کچھ ہے۔ فریڈرک نے باہم انگلیاں ملاتے ہوئے اندریاس کو للچایا۔ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ میری فین فالوئنگ ہی اتنی ہے کہ تم میں سے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، اندریاس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے مغروریت سے کہا۔ فریڈرک اس کی بات سن کر طنزیہ مسکرایا۔ تمہاری وہ فین فالوئنگ والی بات اپنی جگہ، لیکن الیکشن میں لگانے کے لیے فنڈز اور فائنینشل سپورٹ کہاں ہے؟ اس نے بالآخر اس کی دکھتی نس پر ہاتھ رکھا تھا۔ اندریاس اس کی بات سن کر تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ اتنے اندر کی بات تمہیں کہاں سے پتہ چلی؟ وہ اتنا شوق تھا کہ منحرف ہونے کے بجائے بے ساختہ فریڈرک کو ملی اس خبر کی تائید کر گیا۔ فریڈرک کی تفخرانہ مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ مجھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا اندریاس، تم چاہو تو میں یہاں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فریڈرک نے اب کی اپنی طرف سے پیشکش کر دی۔ کیسے؟ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اور کیا بدلے میں تم مجھ سے لیو کے لیے سپورٹ چاہتے ہو؟ وہ پھر سے برہم ہونے لگا۔ بالکل، تم لیو کو پہلے الیکشن جتوا دو، لیکن اصل میں جیت ہماری ہوگی، فریڈرک نے ڈھگے لفظوں میں کہا۔ تو یعنی تم لیو کو ڈبل کراس کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں لگ رہا کہ میں تمہارے دوست کے کان میں سرگوشی کر سکتا ہوں اس بات کو لے کر؟ اندریاس کمینگے سے مسکرایا۔ تم ایسا نہیں کروں گے اندریاس، اگر ایسا کیا تم نے تو کل صبح ایک ٹویٹر ٹرینڈ تمہاری پارٹی کے سارے گھنونے راز کا پردہ چاک کر دے گی، جس کے بعد تم الیکشن جیتنے تو کیا لڑنے کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ فریڈرک نے بھی مطمئن انداز میں یہ کہہ کر اس کی دھمکی اسے لوٹائی۔ کون سے راز؟ میری پارٹی تم لوگوں میں سے ہر ایک سے زیادہ شفاف ہے، اسی لیے لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ تم شوق سے کر کے دیکھ لو، یہ وہ لوگ جو مجھے چاہتے ہیں وہ تمہارے اس جھوٹے پروپیگنڈا کے خلاف اس سے بھی بڑا ٹرینڈ چلائیں گے، اندریاس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اچھا چلو، یہ تو ہم تب دیکھیں گے جب ان لوگوں اور میڈیا کو تمہارے انڈر ورلڈ سے تعلقات ہونے کا ثبوت ملے گا۔ پھر یہ جو لوگ تمہیں بہت چاہتے ہیں نا، یہی تمہاری تصویروں کو کالا کر کے پھانسی کا مطالبہ کریں گے،
جانتے ہو نا یہاں کے لوگ انڈر ورلڈ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، فریڈرک نے اسی کے انداز میں کہا، اور اس بار اندریاس پر موت کی سی سنجیدگی چھا گئی۔ اگر ایک بار بھی اس کا نام انڈر ورلڈ نامی کالے دھبے سے خراب ہو جاتا تو وہ الیکشن لڑنے کے بھی قابل نہ رہ سکتا تھا، اس کی ساکھ ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جاتی، برسوں کی کمائی ہوئی عزت ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی۔ تو تمہارا اب کیا فیصلہ ہے؟ اسے خاموش اور سوچ میں گم دیکھ کر فریڈرک نے متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے ہار مان لی۔ صرف اتنا کہ تم لیو کی پارٹی جوائن کر لو اور اس بار کے الیکشن میں جیت اپنے نام کروا لو، اس نے مدعا بیان کیا۔ اس سے مجھے کیا فائدہ، اور میں اپنی پارٹی کیوں چھوڑ دوں؟ اندریاس کو اعتراض ہوا۔ دیکھو اندریاس، تمہاری پارٹی کے اس بار جیتنے کے امکانات کافی کم ہیں کیونکہ تمہارے پاس اتنی دولت نہیں۔ رافیل کی دوستی اور حمایت پہلے کی طرح تم اب نہیں لے سکتے۔ یہی حال لیو کا بھی ہے۔ انڈر ورلڈ کے گاڈ فادر اور اپنے باپ رابرٹ کے مابین ہوئے قانون کو توڑنے کے باعث لیو کو اب وہ حمایت حاصل نہیں ہو سکتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اب تمہارے اور میرے لیے بہتر یہی رہے گا کہ ہم لیو سے ہاتھ ملا لیں اور دو حصوں میں بٹی ہوئی اس طاقت کو یکجا کر لیں۔ فریڈرک نے اب کی تفصیل سے اسے سارے حساب کتاب گنوائے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس طرح لیو طاقتور ہو جائے گا؟ وہ اپنی پارٹی کا لیڈر ہے، ظاہری بات ہے اگر اس کی پارٹی جیتی تو وہ اگلا وزیر اعظم ہوگا، پھر کیا تم اور کیا میں؟ اندریاس کو اس کا پلان پسند نہیں آیا تھا۔ اس کا حل بھی میں نے سوچ رکھا ہے، اوپن پرائمری الیکشن۔ عوام تو تمہاری دل دادا ہے، سوچو اگر تم لیو کی پارٹی جوائن کر لیتے ہو تو لوگ کسے چنیں گے؟ اب کی بار یہ بات کہتے ہوئے فریڈرک کی مسکراہٹ پراسرار ہو گئی تھی۔ اندریاس اس بات پر چونک سا گیا۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں تم کس رخ جا رہے ہو، لگتا ہے پلاننگ کافی لمبے عرصے سے کر رکھی تھی تم نے۔ وہ فریڈرک کی بات مکمل طور پر سمجھنے کے بعد معنی خیز انداز میں بولا، تم آم کھاؤ اور گٹلیاں گننے کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے اٹھتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ اندریاس کی جانب بڑھایا۔ کچھ توقف کے بعد اندریاس بھی جگہ سے اٹھا اور گرم جوشی سے فریڈرک کا بڑھایا گیا دوستی کا ہاتھ تھام لیا۔ فریڈرک کی کوٹ میں لگے پین کیمرے کی آنکھ نے ان کی گفتگو محفوظ کر لی تھی، عکس کو دکھانے کے لیے۔ اٹلی کی سڑکیں، سمندر اور مقامات حجاب عمر کے لیے روز اول کی طرح ہی انجان تھے۔ وہ اس خوبصورت ملک میں کئی عجیب و غریب اور خوفناک دن گزار چکی تھی، مگر اس جگہ سے اب بھی مانوس نہیں ہو پائی تھی۔ اس کے نہ تو کھانے پینے کا کوئی پتہ تھا اور نہ ہی پہننے اوڑھنے کا کوئی ٹھکانہ۔ لے دے کر وہ بس کئی ساری متضاد سوچیں تھیں جو عکس اور نظام کی بدولت اس کے دماغ کو مشغول رکھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کا سفر کٹنے کے بعد جب گاڑی کے رکنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو ایک پل کے لیے لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے، جہنم و جنت کا حساب کتاب ہو گیا ہے اور خدا نے اس پر مہربان ہو کر اس کے لیے جنت کا در وا کر دیا ہے۔ حجاب اد کھلی وہ بند پلکوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتے اس منظر کو کسی خواب کی طرح دیکھ رہی تھی۔ زمین پر دور تک بچھی سبز چادر اور پھر اس سے کئی آگے پھیلے چھوٹے بڑے پہاڑی سلسلے، زمین کے اوپر موجود سفید گالوں سے ڈھکا نیلا آسمان، لگ رہا تھا جیسے وہ جیتی جاگتی کسی پینٹنگ میں داخل ہو گئی ہے۔ باہر نکلو۔ بھاری و سرد آواز جب سر پر پہنچ کر سنائی دی تو جھٹ سے حجاب نے آنکھیں پوری کھول لیں۔ خوبصورت خواب سے منظر کو ایک بدصورت حقیقت نے دھندلا دیا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ اسیر ہو گئی ہے، کیسے بھول گئی تھی کہ اب وہ مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی ہے۔ کسی پرندے کو سنہرے پنجرے میں بند کر دینا کیا ہوتا ہے یہ وہ آج بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے حکم پر عمل کرتی ہوئی وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر آئی تھی، مگر کھلے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی عکس کے وجود نے اس کی رہی سہی آزادی بھی ختم کر دی تھی۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے پر بازو رکھے اس کے سامنے کھڑا اٹلی کے ان پہاڑوں سے کم نہیں لگتا تھا۔ حجاب نے آزاد سانس لینے کی چاہ میں اس کے اطراف سے نکلنا چاہا، جب عکس نے دوسرا ہاتھ بھی گاڑی پر رکھ کر اسے محصور کر دیا۔ حجاب کی گھٹن کچھ اور بڑی تھی۔ رکی ہوئی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر نفرت آمیز نظروں سے اس چہرے کو دیکھا۔ میرا راستہ چھوڑو، ہمت کر کے اس نے کہا۔ کون سا راستہ؟ کیا میں نے بتایا نہیں تھا کہ تمہارا ہر راستہ صرف مجھ تک ہی آتا ہے؟ عکس کا اطمینان دیدنی تھا جو حجاب کی جان مزید جلا رہا تھا۔ وہ زہر کے گھونٹ بھرتی مہر بلب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تیکھے اور کڑوے بول بولنے والی امورا اب کہاں گئی؟ وہ اس کی حالت سے حز اٹھا رہا تھا۔ میرا نام حجاب ہے، وہ پھنکاری۔ تو بدل لو، سوٹ نہیں کرتا تم پہ۔ ایک قدم کا فاصلہ بڑھاتے ہوئے اچانک اس نے حجاب کے بالوں کو سمیٹنے والی پونی کھینچ لی تھی۔ اس کے اس اچانک عمل سے تکلیف کے باعث اس کے لبوں سے سسکاری برآمد ہوئی تھی۔ اس سے بے نیاز وہ اب حجاب کے آزاد ہو چکے بال ایک ہاتھ سے اس کے شانوں پر بکھیر رہا تھا۔ تم کچھ بھی ہو سکتی ہو مگر حجاب نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے گویا تھا۔ حجاب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس شخص کا یہ ایک جملہ چابک کی مار سے بھی کئی زیادہ اذیت حجاب کو دے چکا تھا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر ایک نگاہ غلط ڈال کر وہ اس سے مکمل طور پر فاصلہ بڑھا چکا تھا۔ وہ بنا کچھ زیادہ کہے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ حجاب کو وہ اسی کی نظروں میں دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ نظام جو ریسٹ ہاؤس کے مالک سے کھڑا بات کر رہا تھا، دور سے دیکھ کر ہی ان دونوں کے درمیان ٹینشن کی فضا بھانپ چکا تھا۔
آپ کمرے ٹھیک کروا لیں اور کچھ کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیں۔ وہ ہدایات دے رہا تھا۔ جی بہتر۔ وہ آدمی اتنا کہہ کر اس ولا نما ریسٹ ہاؤس کے اندر چلا گیا، جبکہ نظام بات ختم کر کے اس کی جانب چلا آیا، جو اب تک گمسم سی گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ تمہیں کیا یہ جگہ اتنی پسند آ گئی ہے جو یہاں اب تک کھڑی ہو؟ نظام نے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نظام نے ایک اور کوشش کی۔ چلو آؤ ہم تھوڑی دیر یہاں واک کر لیتے ہیں، کیا پتہ اس کے بعد تم کچھ بولنے لگو۔ اب کی بار اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور خاموشی سے سبز گھاس کے درمیان بڑی سڑک پر گامزن ہو گئی۔ نظام نے بھی اس کی تقلید کر دی۔ اس جگہ کو والڈوریشیا کہتے ہیں۔ اٹلی کے سب سے زیادہ خوبصورت علاقے ٹاسکنی میں واقع یہ ایک گاؤں ہے، سبز و سنہرے مناظر سے مزین ایک دلکش علاقہ۔ نظام اسے اس جگہ سے متعلق تھوڑی بہت بے ضرر چیزیں بتا رہا تھا، وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی سننے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ اس سیزن میں اٹلی خاصا بھرا پورا لگتا ہے سیاحوں سے، لیکن دیگر جگہوں کے برعکس یہ علاقہ قدرے شانت ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور چیزیں جو ہیں وہ وائن اور اولیوز ہیں۔ اٹلی ان چیزوں کی سب سے زیادہ برآمدات کرتا ہے۔ نظام ٹھہر کر بولا۔ اسے بھی رکنا پڑا۔ تیز ہوائیں گھاس اور درختوں سے گزر کر اس کی کھلی زلفوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ ان سے کافی فاصلے پر کھڑے عکس کی نظریں اس منظر کو بڑی ہی پراسراریت سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ حجاب نے اب کی بار پوچھا۔ مجھے معلومات جمع کرنے اور دینے کا بہت شوق ہے، اس نے شانے اچکا کر عام سے انداز میں کہا۔ تو تم مجھے یہ معلومات دے سکتے ہو کہ میری یہ قید کب تک چلے گی، اور کیا میں کبھی اپنے ملک اپنے گھر واپس جا سکوں گی یا نہیں؟ اس نے کس امید سے پوچھا تھا یہ نظام بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب کسی نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹی۔ میری مرضی کے بغیر کبھی نہیں، جواب عکس کی طرف سے آیا تھا۔ اس کی بھاری آواز یوں اچانک اپنی پشت پر محسوس کرتے ہی حجاب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، مگر پیچھے مڑنے کے بجائے وہ ویسے ہی ساکت کھڑی رہی۔ عکس اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں تو حجاب کے عین سامنے موجود نظام ریکارڈو پر تھیں، جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے بمشکل تمام سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے دوست کو یوں ہی نظروں میں رکھے اس نے یک دم سے ہی حجاب کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ وہ کہاں اس افتاد کے لیے تیار تھی۔ بے خبری میں اس بے دردی سے موڑے جانے کے باعث اس کے دائیں پیر میں شدید قسم کی موچ آ گئی تھی، جس کا اظہار اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے کافی حد تک کر دیا تھا۔ عکس یہ تم کیا؟ نظام جو اس صورتحال کو دیکھ کر اسے ٹوکنے لگا تھا، اس کے ہاتھ دکھانے پر خاموشی اختیار کر گیا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ سوال بڑا ہمدردانہ تھا، مگر جس انداز میں وہ پوچھ رہا تھا اس نے حجاب کی اذیت میں ہزاروں گنا اضافہ کر دیا تھا۔ اب کی بار وہ اپنی آنکھوں سے چھلکتے پانی کو روک نہیں سکی تھی۔ جانے یہ اس شخص کے الفاظ کا اثر تھا یا پیر کے درد کا، وہ اندازہ لگانے کی حالت میں نہیں تھی۔ عکس نے دوسرے ہاتھ سے نظام کو ایک بار پھر اشارہ دیا۔ یہ اسے وہاں سے چلے جانے کا حکم تھا۔ نظام نے بے بسی سے اس بھیگے رخسار والی لڑکی کو دیکھا، ساتھ ہی عکس کے چہرے پر پھیلی حد درجہ سختی کو بھی، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا دھیان اب پوری طرح اس کی جانب ہو گیا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے میں نے؟ درد ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لہجے کی پھنکار نے حجاب کا وجود شل کر دیا تھا۔ تکلیف ضبط کرتے ہوئے اس نے سر تائیدی انداز میں ہلایا۔ ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے بال خود سے نزدیک تر کھڑے عکس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس کی گرفت اب بھی حجاب کے بازو پر ویسی ہی تھی۔ اس کی جھکی پلکیں بھی آنسو چھپانے سے قاصر رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو اس شخص سے بچانا چاہتی تھی، لیکن ایسا کر نہیں پا رہی تھی۔ تو اب تم ہمیشہ اس درد کو یاد رکھو گی، اور ساتھ ہی اس بات کو بھی۔ اس نے ٹھہر کر دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بکھرتے بال رکھائی سے پیچھے ہٹائے۔ میرے خلاف کبھی بھی کسی صورت بھی کوئی ہمدرد تلاش نہیں کرنا حجاب عمر، کہ نہ تو تمہارا وہ ہمدرد مجھ سے برداشت ہوگا اور نہ ہی مجھ سے ملنے والی تکلیف تم سے سہن ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو آتش دہک رہی تھی، اس کی جلن جھکی ہوئی نظروں کے باوجود بھی حجاب بخوبی محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت بالکل نہیں کی تھی۔ جانے کتنے پل کتنے ساعت ان دونوں کو اسی پوزیشن میں کھڑے ہوئے گزر گئے تھے، جب بڑھتے اندھیرے نے عکس کو جھنجھوڑنے کی گستاخی کی تھی۔ جب اسے ادراک ہوا تب اس نے حجاب سے مزید ایک لفظ نہیں کہا، نہ ہی وہ کچھ بولی۔ البتہ کچھ ہی لمحوں بعد اس کا وجود مکمل طور پر عکس کے دو بازوؤں میں سوار ہو گیا تھا، اور وہ بالآخر اسے لیے ولا کی جانب بڑھ گیا تھا۔